بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوید زبیری حاضر ہے سچویشن روم کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے درمیان پاکستان کے ایک قابل ترین پروفیسر ڈاکٹر نبیل زبیری موجود ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ کی سوشولوجی میں ریسرچ یورپی یونین کے لیے بھی انہوں نے کی ہے، برٹش گورنمنٹ کے لیے بھی کی ہے. دنیا بھر میں ان کے پیپر شائع ہوتے ہیں. اور میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان کے چند قابل ترین لوگوں میں سے ایک ہیں تو بیجانا ہوگا. اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ ہم معاشی طور پہ تو سب کو پتہ ہے کہ ہم کہاں ہیں اور ہمارا ملک کدھر ہے. سیاسی باتیں بھی بہت ہوتی رہتی ہیں، ہر وقت ٹاک شو ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو واقعات ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں اور کہ یہ قوم بے حس ہو گئی ہے اور ہم سماجی طور پہ بالکل ڈیڈ ہو گئے ہیں. مری کے واقعات ہوئے، لوگوں نے مشکل وقت میں اور کرایہ بڑھا دیے، ضعیف عورتوں پہ تشدد، اپنی عمر کی بچی کو، اپنی بیٹی کی عمر کی بچی کو گھر پہ ملازمہ رکھا ہوا ہوتا ہے، استریوں سے جلاتے ہیں، مارتے ہیں. کئی واقعات میں تو جان سے مار دیا. کوئی حس ہی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی ان کو وہ شیم محسوس ہی نہیں ہوتا. اور یہ واقعات ہم روز سنتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے ہوتے ہوں گے جو ہمیں تھوڑے بہت رپورٹ ہوتے ہیں. اور اس سے ہم کس طریقے سے نکلیں اور اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہر آدمی نہیں جانتا نہ کر سکتا ہے. یہ اسپیشل چیز ہوتی ہے جس کے اسپیشلسٹ آج ہمارے پاس موجود ہیں، ڈاکٹر نبیل زبیری. ہم بغیر ٹائم ضائع کیے بغیر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو. بہت ساری باتیں کرنی ہے آپ سے اور آپ کی جو حالات ہیں اس پہ رائے لینی ہے. ڈاکٹر صاحب، معاشی طور پہ تو ہم جہاں کھڑے ہیں ہمیں پتہ ہے، کوئی کہتا ہے ڈیفالٹ ہو گئے، نہیں ہو گئے، آج بچ گئے، کل IMF کا یہ وہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا. سیاسی حالات بھی ہم دیکھ رہے ہیں 70 سال سے جو ہیں نہیں. ہم سماجی طور پہ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ جو کچھ واقعات ہم پہ در پہ دیکھ رہے ہیں، چھوٹی سی بچی کو مار کے ملازمہ کو ہلاک کر دینا، بزرگ عورتوں پہ تشدد کرنا، جھوٹے الزامات لگا کے غیر ملکی کو سیالکوٹ والے واقعے کی بات کر دینا، اس طرح کے اتنے واقعات ہمارے طور پہ آ رہے ہیں کہ ہم سماجی طور پہ ہمیں نہیں پتہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو کچھ اس پہ روشنی ڈالے کہ ہم اس میں ڈیفالٹ ہو گئے یا اس میں کچھ گنجائش ہے ہماری واپس آنے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے کسی بھی سوسائٹی کو اگر آپ ناپتے ہیں تو اس کے ہر ایک ایریا کے یا ہر ایک سیکشن کے اس کے الگ الگ انڈیکیٹرز ہیں. تو جیسے آپ اکنامک انڈیکیٹرز لے لیں پاکستان کے تو وہ اسٹیبل یا ڈی اسٹیبلائز ہو رہے ہیں. پولیٹیکل انڈیکیٹرز ہیں، وہ میچورٹی کی طرف کس طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. لیکن کسی معاشرے کو اگر آپ کو واقعی اوور آل کرنا ہے، یعنی اگر ایک ایسے بیٹھے ہوئے انجن کو آپ کو اوور آل کرنا ہے یا آپ کو کسی معاشرے کو اپ گریڈ کرنا ہے، تو اس اپ گریڈیشن میں جو قوموں نے اپ گریڈ کیا ہے، انہوں نے اپنے سوشل اور اپنے جو ان کے لائف اسٹائل ویریبلز ہیں، اپنے لائف اسٹائل کی کیریکٹرسٹکس ہیں، ان کو تبدیل کیا لوگوں کے. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو میں کہوں گا کلچرل اپلفٹمنٹ. اگر آپ دنیا میں ملکوں کو پڑھیں تو انہوں نے سب سے پہلے کلچرل اپلفٹمنٹ کی بات کی ہے. اور جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں تو کلچر کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنے کے طریقے، ایک دوسرے سے تعلقات. اور یہ تعلقات کی بنیاد جو پڑتی ہے وہ کوئی آپ کو اوپر سے لیڈر تو پرووائڈ کرتا ہے، لیکن اس کی جو بنیاد پڑتی ہے وہ پڑتی ہے آپ کی فیملی ریلیشن شپس کے ساتھ. تو انفارچونیٹلی پاکستان یا ہم جیسے ملکوں کے ساتھ یہ رہا ہے کہ ہم لوگ نے کسی بھی اپنے ملک کو ناپنے کے لیے انہی اکنامک انڈیکیٹرز کو سب سے زیادہ ویلیو دی اور آج تک دے رہے ہیں. اور یہ تھیوریز آبسلیٹ ہو چکی ہیں کہ آپ اکنامک انڈیکیٹر سے سمجھیں کہ معاشرہ جو ہے وہ ثقافتی طور پہ یا سماجی طور پہ یا پھر سیاسی طور پہ گرو کر رہا ہے. تو یہ ایک بالکل ریورس ایکویشن اب چل رہی ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر محبوب الحق کا ایک بہت ہی لاجواب کوٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاورٹی کو GNP سے ایکویٹ نہیں کرنا چاہیے. کہ ہم اگر یہ تصور کرتے ہیں ہم جیسے ممالک کے لوگ کہ ہمارا GNP جو ہے وہ ہماری غربت کی دیکھ بھال کر لے گا. پاورٹی کو اگر آپ بہتر کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کا GNP جو ہے وہ ایک اسٹیبلائز فارم میں آ جائے گا. ہمارے ساتھ جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ آپ کلچر کو پاکستان کے حوالے سے کلچرل اسٹڈیز ہی نہیں ہے. اور اگر میں کیٹاگوریکلی اس کو جو ہے ایک طریقے سے سم اپ کرنے کی کوشش کروں تو پاکستان یا ہمارا جیسا معاشرہ جن میں آپ کو ایسی مثالیں مل رہی ہیں جو دماغ تصور نہیں کرتا. ہر دن ایک ایسی مثال آ جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں یار یہ تو
سوچ کی لمٹ سے ہی نیچے، آپ کی سوچ بھی ویسی نہیں ہے جو آپ کے پاس مثال آ رہی ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ ایک طرح کی کلچرل مس مینجمنٹ ہے. آپ اکنامک مینجمنٹ کر لیں، آپ پولیٹیکل مینجمنٹ کر لیں، جو بھی کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال سے ہم جیسے ملکوں کا فوکس یہی ہوتا ہے کہ ہم اکنامک مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان اس لحاظ سے ایک طریقے سے مس مینجمنٹ کا شکار رہا. اب وہ مس مینجمنٹ چاہے آپ کی لنگوسٹکس کی بنیاد پر ہو، مس مینجمنٹ چاہے وہ آپ کی فیملی ریلیشن شپس کی بنیاد پر ہو، مس مینجمنٹ چاہے وہ آپ کے اسکول اور ایجوکیشنل ایسپیکٹس کی بنیاد پر ہو. تو جتنے بھی سماجی آپ کو زاویے ہیں زندگی گزارنے کے، اس میں مذہب بھی ہے جو ایک ایسی شکل رکھتا ہے اور ایسی خاص پوزیشن رکھتا ہے کہ دنیا کی وہ میجر فالٹ لائنس میں سے ہے کہ جہاں مذہب جو ہے وہ آپ کی اخلاقیات کو بہتر کرتا ہے، اور آپ کی اپنی، میرے خیال سے آپ کی اپنی پہچان کو مذہب جو ہے نا جس طرح اجاگر کرتا ہے، وہ کوئی اور چیز نہیں کر پاتی. تو پاکستان اور ہم جیسے ممالک جہاں پر ایسی مثالیں ہو رہی ہیں، تو اس کو آپ بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ کلچرل مس مینجمنٹ کا حصہ ہے اور جس کی کوئی انٹیگریٹڈ پالیسی نہیں ہے. یہ حالیہ مری کا واقعہ، گورنمنٹ کہتی ہے اکنامیکلی اتنے پیسے آ گئے ہیں، ٹورسٹ مری کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں پہنچ تو گئے، لیکن جیسے طوفان آیا، مصیبت آئی، تو ادھر کے لوگوں کا بیہیویئر 50,000 روپے کرایہ کر دیا. مقصد جان بوجھ کے گاڑیاں پھنسا رہے ہیں، چین لگانے کے ہزاروں مانگ رہے ہیں، لوگ سردی میں مر رہے ہیں، کوئی دروازہ نہیں کھول رہے ہیں. تو مطلب اکنامیکل سے آپ کی بات کا بالکل آپ کو جواب مل گیا کہ وہاں لوگوں کا بیہیویئر بالکل ورسٹ ہو گیا ہے، کیونکہ نہ اخلاقی تربیت ہے، نہ سیاسی تربیت ہے، نہ ہی ہم کام کر رہے ہیں اس پہ. ڈاکٹر صاحب اس سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے نا؟ جس طرح آپ بھی کہتے ہیں جب معاشی طور پہ پھنس گیا جی، سعودی عرب سے $2 ارب لے لیے، اس سے لے لیے، ان سے لے لیے، حال فی الحال نکلیں. لیکن یہ حال فی الحال والا واقعہ تو نہیں ہے، پیدر پہ ایسے واقعہ ہو رہے ہیں جہاں ہمارے سر شرم تو جھک جاتے ہیں کہ ہم سماجی طور پہ ایک مسلمان قوم ہونے کے باوجود، ایک مطلب ہمارا مذہب بھی کتنا اسٹرانگ ہے، وہ قومیں جو بلیو نہیں کرتی لائف آفٹر ڈیتھ پہ، یورپ کی قومیں ادھر آج کل ماشاء آپ کو پتہ ہے زیادہ کر ہے بھی نہیں، تو وہ بہت بہتر ہے ہم سے. ہم جو یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں اس کا جواب دینا ہے، کوئی سزا ہے، جزا ہے، پھر بھی ہم یہاں کھڑے ہیں. اس طرح ہم کس طرح نکل سکتے ہیں؟ کچھ گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا یا زندگی کے دو بڑے حصے ہیں، ایک تو یقین اور دوسرا عمل. آپ کتنا یقین رکھیں سچائی پہ، لیکن اگر آپ کو موقع مل رہا ہے اس سے بچ کے نکلنے کا، تو یہ آپ کا عمل ہے. تو فطری طور پہ جو انسان ہے وہ اصل میں جو ہے وہ اس دنیا کے جتنی بھی خصوصیات ہیں اور اس دنیا کی لذتیں، اس دنیا کی جو اٹریکشنس ہیں، اس سے وہ انسپائرڈ زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ یقین، اگر اس بات پہ ہم کہتے ہیں کہ یقین خدا پہ، یقین لائف آفٹر ڈیتھ پہ ہے، تو پھر لائف آفٹر ڈیتھ تو ہمیں پراپرلی آنسرز دے رہی ہے، لیکن ہم اس پہ ہم جو ہے وہ عمل درآمد عملی زندگی میں نہیں ہے. ہم مثال کے طور پہ آپ مسجد جائیں تو نماز جہاں 0 سیکنڈز ہوتے ہیں وہاں پر نماز کھڑی جاتی ہے، کہتے ہیں ایک لمحے کی بھی ہم دیر نہیں کریں گے. اور جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلتا ہے، اس کے لیے ٹائم کا کانسیپٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کا اپنا نوکر ہے وقت، وہ جب چاہے اسے استعمال کر لے. جو آپ کا پوائنٹ ہے نا مری کا، یہ اصل میں ایک سیکوینس ہے پورے معاشرے کا. آپ کسی بھی جگہ پر جا دیکھ لیں، یہ ایکسپلائٹیشن اسے کہیں گے آپ، استحصال، کہ کسی کی مجبوری، کسی کی ضرورت کو اگر آپ اپنے فائدے میں کسی طرح سے اس کو آپ لے کے آ جاتے ہیں، تو یہ ایکسپلائٹیشن کا کانسیپٹ ہے. اور جو کچھ وہاں ان ہیومن، یا وہ تو ایک ایسا ہے کہ جو رپورٹ ہو گیا اس وجہ سے کہ لوگ مر گئے، لیکن ایسی سینکڑوں چیزیں جو رپورٹ نہیں ہو رہی ہیں، جو گلی کوچوں گھروں میں کہاں کس ظلم سے لوگ رہ رہے ہیں. تو یہ اصل میں جب معاشرے میں اس کو سمجھنا آسان ہے کہ اگر آپ کسی کی جو بنیادی ضرورت ہے، اور وہ بنیادی ضرورت اس کی سیکیورٹی ہے، اب وہ چاہے سیکیورٹی اس کے فوڈ کی سیکیورٹی ہو، سب سے پہلے جس کی جو بایولوجیکل نیڈ ہے فوڈ کی سیکیورٹی، اس کی اپنی فیملی کی سیکیورٹی ہے. جب یہ سیکیورٹیز ہی انسیکیور ہو گئی ہوں جس معاشرے میں، جہاں پر یہ کانسیپٹ آ جائے کہ جس کا موقع جیسے چلے گا تو وہ اس کو لا لیسنس کا کانسیپٹ آئے، اور لا لیسنس کے ساتھ نارم لیسنس کا بھی آ جائے کہ میں قانون کو سمجھوں ہی نہیں کوئی امپورٹنٹ ہے. تو آپ اگر کوئی سوشیولوجیکل یا سماجی کتاب یا انسائکلوپیڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، اگر ایسا لوگوں کے رویوں میں آ جائے کہ وہ قانون کی یا اصولوں کی اور ان چیزوں کو اہمیت وہ سمجھیں کہ یہ ایک کسی وقت بھی ان کو روندا جا سکتا ہے، اس کو ایک لفظ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں سماجی انتشار، اور انگلش میں کہتے ہیں اسے سوشل ڈس آرگنائزیشن. تو اگر میں یہ بات
اگر کتابی لحاظ سے بھی کہوں تو یہ ایک سوشلی ڈس آرگنائز ہم اسٹیٹ میں داخل ہو چکے ہیں اور آپ بہت آگے تک جا چکے ہیں. تو مری جیسا واقعہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا کوئی موقع اور دوبارہ اٹھے, یہی ہوگا. تو کیونکہ آپ کا جو ایک سماجی اور معاشی اور جو سیاسی نظام بن چکا ہے اس کی تعریف ہی سماجی انتشار پہ اس کو پرکھا جائے گا. اور سماجی انتشار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی ملک میں اس کا پر کیپٹا انکم کم ہو گیا ہو یا غربت سے نیچے لوگ رہ رہے ہوں, جیسے آپ کہتے ہیں کہ پاورٹی لائن سے نیچے لوگ رہ رہے ہوں. سماجی انتشار کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے جو ان کے ذمہ داریاں ہیں بحیثیت اپنے منصب کے جو ہیں, جو اسٹیٹس اور رولز ہیں ان کے, وہ صحیح پرفارم نہ کر پا رہے ہوں. اور دوسری کہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ اہم سمجھیں, اپنے گروہ کو زیادہ اہم سمجھیں بنسبت جو معاشرے کے چلانے کے اصول ہیں. تو جہاں اصول ٹوٹتے ہیں سمجھیں یہ معاشرے کی ایک بہت بڑی ڈارک سائڈ ہے آن دا بیسس آف پریویس اسٹڈیز, آن دا بیسس آف پریویس ریسرچز. اگر یہ واقعات باہر ملکوں میں ہوتے ہیں, اگر ہم یورپ کی مثال دیتے ہیں یا اور ترقی یافتہ لوگوں کی مثال دیتے ہیں جن کو کہ ہمارے لوگ کافر بولتے ہیں, سوری ٹو سے, اور لیکن ان کی یہ پرابلم نہیں ہے. ان کے کوئی آفت آئے تو وہ اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اگر ان کے کوئی پرابلم آئے تو وہ روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں. کسی کو کوئی پرابلم ہو تو وہ جب تک اس کی پرابلم سالو نہیں کر لیتے ہیں ان کو سکون نہیں ملتا. اور ہمارے یہاں ہے کہ اگر کوئی مرا ہوا بھی ہے تو کوشش کریں گے اس کا پرس مار کے چلے جائیں, کوئی موبائل لے جائیں. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب گورنمنٹ کا کام ہے, گورنمنٹ کچھ کرے گی یا ہم کو, آپ کو یا لوگوں کو ہمیں اجتماعی طور پہ کیا ایسا کرنا پڑے گا؟ اس پہ ہم کوئی آئی ایم ایف سے تو مدد لے نہیں سکتے. ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے لوگوں کو واپس اپنے اس کلچر پہ لیا جائیں جو ہمارا شیوا ہوتا تھا یار؟ دیکھیں آپ انڈیویجول بیسس پہ تو پریچنگس, ٹیچنگس یا اویئرنیس پروگرامس ہم کر سکتے ہیں انڈیویجول بیسس پہ, لیکن اس طرح کی کیمپینز کو ایک طریقے سے ایک تحریک کی شکل میں اٹھانا ضروری ہے, جس کو آپ کہتے ہیں سوشل موومنٹس. سوشل موومنٹ بنانی پڑے گی ایسی موومنٹ کے طور پہ, پولیٹیکل موومنٹ ہی چلتی رہتی ہے جی. ایگزیکٹلی. تو سوشل موومنٹ جو ہوتی ہیں نا, سماجی تحریک جو ہوتی ہیں, تو وہ تحریکیں اصل میں وہ اب کچھ تحریکیں آپ کی جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ موجودہ نظام میں رہتے ہوئے تبدیلی لے آئیں, اور کچھ تحریکوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح کا انقلاب برپا کریں. انقلاب کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک بلڈ شیڈ کریں. انقلاب بہت پیسفلی بھی آ سکتا ہے. کس طرح سے کہ آپ لوگوں کے جو لوگوں کو اویئرنیس کیمپینز ہیں ہم اس کو انہانس کر سکیں. عموماً تو اصولی طور پہ تو آپ پریشر گروپس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہی حکومت کو الیکٹ کر رہے ہیں تو آبویسلی پھر حکومت کے پاس جیسا چلانا ہے جیسے, تو وہ ایک ہی طرح کی ریسیپروکل ریلیشن شپ چلتی رہیں گی. تو پریشر گروپس میرا خیال سے ایسا ہے کہ کیونکہ اب جو حکومت ہے وہ تو ویسٹڈ انٹرسٹ کی, اپنے فائدے کی, تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا جو لیسٹ انٹرسٹ یہ ہوگا کہ اس پہ کام کریں. لیکن مسجدیں ہو گئیں, تعلیمی ادارے ہو گئے, میرے خیال سے دیکھیں آپ سب سے پہلے انسان ہیں, آپ ہر ایک کو بھوک لگتی ہے, اس کے بعد مذہب, اس کے بعد سیاست, اس کے بعد آپ کی اپنے آپ کا دوسری ایستھیٹکس آتی ہیں. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا سب سے پہلے, اگر ہم سب کچھ کر رہے ہیں مذہبی رسومات میں سب سے ہم لیٹ سے چیمپئنز ہیں, ہمارا عقیدہ بھی بہت اسٹرانگ ہے, لیکن ہمیں یہ پہلے تصور کرنا پڑے گا کہ وی آر ہیومنس, isn't it? انسان ہے پہلے. اور انسان کو اگر آپ قریب سے سمجھنے کی, دیکھنے کی کوشش کریں تو انسان کی جو اپنی اس کی بایولوجیکل ضرورتیں ہیں وہ پہلے ان کو سلیقے سے پورا کرنا ضروری ہے. اور سب سے بڑی بایولوجیکل ضرورت جو ہے نا اس کی ایک سیٹسفائنگ انداز میں اس کے گھر والے کی سیکیورٹی ان ٹرمز آف فوڈ سیکیورٹی ہے. گورنمنٹ پرووائڈ کرے یا بندہ خود کرے, گورنمنٹ یا پرووائڈ ایسی اپورچونٹی دے کہ وہ, آپ کا خیال ہے کہ گورنمنٹ اس کا ڈائریکٹ تعلقات اکنامی سے, اگر ہماری اکنامی خراب ہوئی ہے, ہمارے ملک کے معاشیات میں یہ نہیں کہہ رہا گورنمنٹ اکنامی سے نہیں ہے, سب سے بڑا اس کا تعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ماڈل جو ہے معاشرہ چلانے کا ماڈل, ہم نے اب تک یہ ماڈل رکھا ہے کہ آپ اگر کسی بھی, جیسے ہم آج بھی اپنے آپ کو ڈیولپمنٹ کے طور پہ میجر کرتے ہیں تو ہم وہی اکنامک انڈیکیٹرز کی بات کرتے ہیں جو
پر کیپٹا انکم, جی این پی, جی ڈی پی اور ان اکنامک انڈیکیٹرز کی بات کرتے ہیں. اور یہ اکنامک انڈیکیٹرز اگر دیکھیں تو پاکستان کے فیلئر اسٹیٹ پہ کبھی نہیں گئے کہ جہاں پر آپ کہیں کہ پاکستان از گوئنگ ٹو کولیپس. لیکن اکنامک انڈیکیٹرز آل تھرو دا ایجز, جتنے ہم نے سال گزارے ہیں اس ایجز میں رسپیکٹیبل رہیں. لیکن ہم کوالٹی آف لائف کے انڈیکیٹرز کی بات نہیں کرتے. مثال کے طور پہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ ناپتا ہے, پی کیو ایل آئی ایک انڈیکیٹر ہے, پروپورشنیٹ کوالٹی آف لائف انڈیکس. تو کہنے کا مطلب یہ دنیا میں یہ چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں, یہ پڑھائی بھی جاتی ہیں, اور یہ جو ڈیولپمنٹ اکنامکس ہے اس کا ایک بہت بڑا جزو ہے کہ ڈیولپمنٹ اکنامکس کا مطلب معاشرے کو اکنامک انڈیکیٹر سے نہیں بلکہ سماجی انڈیکیٹر سے ناپنا. تو مثال کے طور پہ میں ایک اگر مثال دوں آپ کو, تو ایک انڈیکیٹر ہے جس میں بچوں کی اموات اگر 5 سال سے پہلے کسی ملک میں ہو رہی ہیں تو اگر اس کا ویلیو زیادہ ہے 5 سال سے کم, اسے کہتے ہیں U5MR, انڈر 5 مورٹیلٹی ریٹ. تو اگر اس کی اموات 5 سال کی زیادہ ہے تو وہ ملک ایک انڈر ڈیولپ ملک ہے, بھلے اس کا جی این پی جو ہے یا اس کا پر کیپٹا بہت زیادہ ہو. یہ یونائٹڈ نیشنز کے ذیلی ادارے یونیسیف نے دیا ہے. تو ہم لوگ نے دنیا کو جو بتایا ہے وہ صرف یہ بتایا ہے کہ آپ کے ووٹرز اگر اتنے ووٹ ڈال رہے ہیں, آپ کی معیشت کا پہیہ اس طرح سے چل رہا ہے, تو یہ ڈیولپمنٹ ہے. ڈیولپمنٹ کا مطلب ہی کچھ اور ہے. اور یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کو صرف اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو منسٹریز ہیں, آپ کے پاس خاص طور پہ جو سینسٹیو منسٹریز ہیں, اس میں آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹس کو جو رکھیں جو سمجھتے ہوں کہ کلچرل مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے. اور اب اگر آپ اس وقت دیکھیں تو ہمارا کلچرل مینجمنٹ بھی ایک اس طرح سے ہو رہی ہے جس میں ہمارا ایک نیشنل کریکٹر کہیں گم ہو رہا ہے, اور ہمارا ایک بڑا سطحی یا جغرافیکل کریکٹر جس سے ہماری زمین سے ہماری وابستگی ہے, چاہے وہ زبان کی بنیاد پر ہو چاہے وہ مذہب کی بنیاد پر ہو, وہ زیادہ ڈومیننٹ ہو رہی ہے. تو انلائٹمنٹ کا کانسیپٹ, ہیومینٹی کا کانسیپٹ امپورٹنٹ ہے, انسانیت کا کانسیپٹ امپورٹنٹ ہے. رحمت للعالمین کا مطلب تھا تمام دنیا کے لوگوں کے لیے. تو مذہب کہیں ڈینائی نہیں کرا, لیکن اب مذہب کو ہم نے اگر اس کو اس طرح سے کیٹیگرائز کر دیا کہ مذہب صرف ایک میری پراپرٹی ہے جس پہ جو میں نے لیز لے لی اس کی, تو یہ کہیں بھی جائز نہیں ہے, کسی بھی ملک میں نہیں ہوا ہے. تو اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا ماڈل بدلنا ہے, آپ کو سماج کو پہلے لانا ہے, معیشت کو بعد میں لانا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور سوال ہے جو پتہ نہیں ہم لوگ کیوں کر لیتے ہیں لیکن یہ کرنا ہی ہوتا ہے ہر جگہ. یہ ہم تو ہر چیز میں نا بیرونی عناصر تلاش کرتے ہیں. جی فلاں چیز ہو گئی, یہ اس نے کرایا, جی یہ واقعہ ہو گیا, یہ اس کی سازش ہے. تو اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے جو خاص طور سے یہ سوشل میڈیا ہے یا جو ہے انٹرنیٹ آ گیا ہے, بیراوری ہے, بہت سارے چینلز آ گئے ہیں, بین الاقوامی طور پہ ہمارے معاشروں کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کر دیا گیا ہے, اور یہ جو ہے یہ بھی کوئی سازش ہے کہ ہمیں اس سطح پہ لے آئیں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں. تو اس میں لگتا ہے کہ اس میں بھی کوئی بین الاقوامی سازش ہو سکتی ہے کہ ہمیں سماجی طور پہ اتنا گرا دیا جائے کہ ہم باقی چیزوں میں خود ہی گر جائیں. ایسا کچھ دیکھیے میری بات سنیں, ماضی میں ہوا ہے کبھی ایسا؟ دشمن کا کام تو آپ کو ختم پسپا کرنا ہے. مطلب دشمنی ہوتی ہی صرف دوسرے کو ہارم کرنے کے لیے یا اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اب دشمنی کی ایک صرف یہ پہلو نہیں ہے کہ بیٹل فیلڈز, مطلب آپ دشمن کو آمنے سامنے آ کے نہیں ماریں گے, آپ دشمن کو دشمنی کرنے کے 1000 طریقے ہیں. تو اب آپ نے سنا ہوگا جیسے آج کل 5th جنریشن وار ہے, تو 5th جنریشن وار ایکچوئل میں میڈیا وار ہی ہے. اب آپ اس کا ذکر تو بہت کرتے ہیں, ایسے ایسے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہوتا ہے جہاں پر جس کو شاید سبھی انڈورس کریں, لیکن ہم نے یا حکومت نے کیا ایکشن یا کیا پالیسی بنائی یا کیا ایسے انسٹرومنٹس بنائے جس میں 5th جنریشن وار کو آپ کرٹیل کر سکیں, کنٹرول کر سکیں. 5th جنریشن وار صرف چند ایریاز کے اوپر اٹیک نہیں ہے, چاہے وہ ایریاز ہمارے سماج کی ہوں یا اور اس سے اوپر کی کنٹرولنگ ایریاز ہوں جو ڈومیننٹ پاکستان کے جو کنٹرول کر رہے ہیں ان کے اوپر حملہ نہیں ہے. یہ حملہ ثقافت پہ حملہ ہے. اچھا اس کو تو کوئی سمجھ نہیں رہا. آپ کیسے اپنی کلچرل ویلیوز کو, ریلیجیس ویلیوز کو سیکیور کر سکتے ہیں, اس پہ کوئی پالیسی انسٹرومنٹیشن سوشل میڈیا کے حوالے سے نہیں ہے. آپ بات کرتے ہیں تو صرف یہ کرتے ہیں کہ فلاں دشمن فلاں ادارے کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک ادارے پہ تو حملہ ہوگا ہی نہیں, یہ تو پوری ایک سوچ پہ حملہ ہے. اور سوچ کا مطلب کلچر ہے, اور کلچر کا مطلب کیا ہے, جو میں روز لین دین کر رہا ہوں, روز میں جس طرح کسی دوسرے کو اپنے آپ کو اپنے ناپ رہا ہوں. تو
सोशल मीडिया की पॉलिसी कंस्ट्रक्शन जब तक नहीं होगा, इसकी फिल्ट्रेशन जब तक नहीं होगी, जैसे आप कहते हैं ना कि परमिएबल और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मिसाल के तौर पे आपके जिस्म से कुछ चीज़, आपका रतूबत, आपका जो स्किन से कुछ चीज़ परमिएबल बाहर जा सकती है, आ नहीं सकती। तो इसी तरह से हर जगह आपको इस तरह के चेक्स लगाने पड़ेंगे। आप कहाँ कल्चर, कहाँ करिकुलम्स में है, मिसाल के तौर पे कि जो ये वेब वॉर है या डार्क वेब है, ये क्या है, बच्चे इसमें उलझ गए और उलझते चले जा रहे हैं, कोई रेटिंग नहीं है हमारे कि कितने साल का बच्चा क्या इस्तेमाल इसकी करेगा। टीचिंग्स कहाँ है, और इसको करिकुलम का हिस्सा बनाना चाहिए कि जब बच्चे पैदा होते ही मोबाइल से ही खुश हो रहा है, मोबाइल देख के खाना खा रहा है, तो वो किसी वक्त भी एक टच ऑफ सेकंड से, टच ऑफ बटन से वो डार्क वेब में भी हिट कर सकता है। सो ये पढ़ाने या पढ़ने की चीज़ें, और किसी भी मेरे ख्याल से मुल्क को अगर आपको करना है तो उस एंगल में आपको सोचना होगा कैसे इसको आप इम्बेड करें, इसको इंटीग्रेट करें अपने एजुकेशनल सिस्टम से, अपनी टीचिंग सिस्टम से, और फिर वो चीज़ खुद जो है वो एक प्रेशर डेवलप करेगी और अवेयरनेस डेवलप करेगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अच्छी मालूमात आपसे मिली, और हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको मुसलसल हम एंगेज करके रखेंगे। आपसे और भी बहुत सारे प्रोग्राम में और बहुत सारी बातें करनी हैं, और ये वो बातें हैं जो आमतौर पे नहीं की जाती, ये वो बातें हैं जो हमें करनी चाहिए, हर घर में करनी चाहिए। और ये मेरे ख्याल में जो मैं आपकी बातों से थोड़ा बहुत भी सीख सका हूँ, हमें अब हर आदमी के सबसे पहले माँ बाप अपने बच्चों को पर नज़र रखें, तरबियत दें, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, फिर आसपास का समाज, उनके दोस्त, उसका मोहल्ला, फिर बाद में गवर्नमेंट की भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। हम इस सिलसिले में आपसे बाद में भी टाइम लेंगे। बहुत माय बहुत प्लेजर, शुक्रिया। माय थैंक यू प्लेजर, वेरी आपका मच। भी शुक्रिया मुझे बुलाने का। थैंक यू डॉक्टर साहब। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, और जो सिचुएशन पाकिस्तान की समाजी तौर पे हुई है, ये उस सिलसिले का पहला प्रोग्राम था। हमारा इरादा इस पे बहुत सारे प्रोग्राम करने का है, और हमको इस कौम को झंझोड़ कर उठाना है और उसको बताना है कि तुम क्या कौम थी, और तुम क्या हो, और तुम क्या कर रहे हो। तो इस काम करने के लिए आप हमारा साथ दीजिएगा, और हमें देखते रहिएगा। हम फिर मिलेंगे, फिर आएंगे एक और प्रोग्राम लेके सिचुएशन रूम में। जब तक के लिए अपना, दोस्तों और ख़ासकर गरीबों का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।